بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھو کی بنے امتنعت افرادہ کشریک الباری باری تعالی پڑھنا تعالی اے باری نہ لگ گیا تعالی لکھا نہیں ہے میں کی لکھے چلو باری تعالی کے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر کلی کی باعتبار افراد کے کئی قسمیں تھیں ان کی مثالیں دیتے ہیں بے کلی ہے لیکن اس کے افراد بالکل ممتنع ہے کوئی فرد بھی پایا جانا ممتنع ہے محال ہے ایک کیڑی کلی ہے شریک الباری کی شریک الباری اے جڑا مفہوم ہے کون شریک الباری اے جزئی ہے مفہوم کلی ان دا فرد کوئی بھی نہیں محال ہے شریک الباری ایک کلی ہے لیکن ان دا فرد جڑا فرد مننے ہو کافر ہوں ہے کیا کہ جی وہ کلی جس کا کوئی بھی فرد پایا نہیں گیا اور محال ہے وہ کون سی کلی ہے شریک الباری آگے سمجھ کون شریک الباری یہ ہے کلی یہ مفہوم کلی ہے لیکن اس کا کوئی فرد بھی نہیں پایا گیا پایا جانا ممتنع ہے پایا جانا جڑا مننے ہو کافر ہوں ہے جی قول ماتن کا امتانات قول ماتن کا امتناعت افرادہ جیسا شریک الباری تعالی باری تعالی کا شریک چلو شریک الباری کہہ دو شریک الباری قول جی ماتن کا امتناعت افرادہ جیسے شریک الباری ٹھیک ہے اور سمجھے دو بار منع کیتی ہے نا قول ماتن کا امتناعت افرادہ جیسے باری تعالی کا شریک قولہ صبر وکھنا کو امتحانات افراد اے جمیعو افرادہ فی الباری کیونکہ جمع کی اضافت ہے شے کی طرف فائدہ دیتی ہے استغراق کا بھئی کسے بھی فردہ پایا جانا محال ہے اگے جی قولہ او امکنت اے لم یمتنع افرادہ فیشمل الواجب والممکن الخاص الیہما بس یا کلی کے افراد کا پایا جانا ممکن ہے کلی کے ذرا متن پہ غور کریں اور فرد پایا نہیں گیا یا فرد ایک پایا گیا ہے فرد کا پایا جانا ممکن ہے پھر دو صورتیں ہیں کہ اس کا فرد پھر ایک پایا گیا ہے تو دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے یا ایک فرد پایا گیا اور دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے اس کی آگے مثال آ رہی ہے کہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی وہ ہیں باری تعالی کون باری تعالی تو یہ امکانت کا تعلق ٹھیک نہیں امکانت کا تعلق ٹھیک نہیں اللہ کا پایا جانا واجب ہے ممکن نہیں بلکہ کیونکہ آگے مثال ہے نا بھئی پایا جانا ممکن ہے اور ایک پایا گیا ہے اور دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے دوسرے کا ان مثال اللہ کون ہے سنی جے گل تو بھئی جڑا ہے نا اللہ کا پایا جانا تو واجب ہے دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے لیکن اللہ کا پایا جانا تو یہ امکانت ٹھیک نہیں ہے باقیاں نال تے امکانت ٹھیک ہے لیکن ایک فرد پایا گیا اور دوسرے دا پایا جانا ممتنع ہے یہ تو ذات باری تعالی ہے کون ہے تو ممکن تو نہیں ہوتا واجب ہے
اس لیے سوال کا یہاں جواب دیا، ذرا دھیان کریں جی. کیا کہ جی سوال ہے سوال ہے کہ امکانت کے نیچے تو ایک یہ بھی مثال آ رہی ہے کہ ایک فرد پایا گیا ہے دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے، تو یہ تو ذات باری ہے. باری تعالیٰ ہے. تو ذات باری تعالی پایا جانا واجب ہے، ممکن نہیں، اور دوسرے کا پایا جانا محال ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پایا جانا واجب ہے، ممکن نہیں. اس کا جواب دیا ہے ممکن کا، اے لم یمتنع افراد ہو، کہ کلی کے افراد کا پایا جانا ممتنع نہیں. کلی کے امکان کا یہاں معنی ہے کلی کے افراد کا پایا جانا. وہ پھر حاشیہ پڑھ دیں کیڑا امکان ہے؟ کلی کے افراد کا پایا جانا، جب پایا جانا ممتنع نہیں تو اب آگے پایا جانا واجب ہو یا ممکن ہو. پایا جانا اب پایا جانا ممتنع نہیں، یہ واجب کو بھی شامل ہوتا ہے، ممکن کو بھی شامل ہوتا ہے. کیا کہ جی اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں کا امکان کا امکان کا معنی ہے کہ اس کے افراد کا پایا جانا ممتنع نہیں، نہیں ہے پایا جانا تو پائے جائیں گے، تو پھر آگے عام ہے کہ وہ پایا جانا واجب ہو یا، تو لہٰذا یہ دونوں کو شامل ہو گیا. لہٰذا دھیان کرا جب پلاؤ جے قول ماتن کا او امکنت، یعنی نہیں ممتنع کلی کے افراد ممتنع نہیں، پس یہ شامل ہے واجب کو اور ممکن خاص دونوں کو. جی دونوں تو مراد ہے، واجب تے ممکن خاص. جی قول ماتن کا او امکنت یعنی ممتنع کلی کے افراد پر شامل ہے، یہ واجب اور ممکن خاص دونوں کو. اور حاشیت دیکھ پھر ایک معنی کر ٹوٹ جلدی کر، ٹائم کو نہیں بچیا. نہیں ممتنع افراد کلی کے پاس شامل ہے، یہ واجب اور ممکن خاص دونوں کو. او بے خود رو، یہ دفعہ ہے اس کا جو وہم کیا گیا کہ مراد امکان سے ماتن کے قول او امکانت میں امکان عام ہے. مراد کیا ہے؟ امکان عام تو وہ ہوتا ہے جس کی دونوں جانبیں برابر ہوں، دونوں جانبیں برابر ہوں. تو پس نہیں صحیح تقابل اس کا بے قول ہی امتانات، کیونکہ ممتنع قسم ہے ممکن عام سے وہ کہ جو عبارت ہے کہ اما یسلب الضرورت فی عن الجانب المخالف. امکان عام کیا ہوتا ہے؟ جانب مخالف ضروری نہیں. امکان عام کیا ہوتا ہے؟ یاد آیا؟ جانب آگے موافق ضروری ہو یا نہ ہو. یا امکان خاص وہ جو کہ عبارت ہے کہ دونوں طرف جو ہیں وہ ضروری نہیں، نہ ہونا ضروری ہے تو نہ، پس شامل ہے یہ قول واجب کو لضرورت الوجود فیہ. تیسرا تو امکان ہے کو نہیں. تو جواب دیا ہے کہ مراد امکان سے کیڑا امکان عام مقید بجانب یعنی سلب ضرورت کی کی لکھا جائے عدم ضروری نہیں، عدم او یعنی کیا کہ اس کے افراد ممتنع نہیں، بھئی اس کا عدم ضروری نہیں اے مراد ہے. لہذا یہ مقابل ہو گیا کس کے؟ امتناع کے، اور شامل ہو گیا واجب کو بھی اور اس کے غیر کو بھی. بھی اس کے افراد کا پایا جانا ممتنع نہیں، پہلے سی کہ ممتنع ہے کیے تو ہون مقابلہ ہے کہ اس کے افراد کا پایا جانا ممتنع نہیں. آگے عام ہے کہ ممتنع جب نہیں تو پھر پایا جانا واجب ہے یا واجب نہیں، تو دونوں کو شامل ہو گئے. آگے چل قولہ ولم توجد کالعنقاء. اچھا ایک جانا ممکن ہے اور فرد پایا کوئی نہیں گیا. اس کی مثال دیتے ہیں عنقا کی، ایک پرندہ لمبی گردن والا
لمے نک والا قائمتن اوندا ایک پر مغرب وچ ایک مشرق وچ. اے جڑا مفہوم ہے سارا کلی کہ جزئی؟ لیکن ایک ہو جا فرندہ ہے کو نہیں, ایک ہو جا ہے کو نہیں جی. اے جی کیا کہ جی کلی کے افراد کا یہ جڑی شے ختم ہونے نے تے انکا ہو گئی ہے جی. اے جی کلی کے افراد کا پایا جانا ممکن ہو لیکن خارج میں پائے نہیں کیے. پایا کوئی فرد پایا نہیں گیا, جیسے انکا وہ اللہ دا قادر ہے خجا پرندہ بنانے دے کہ کوئی نہیں قادر تے جے اللہ تے جڑا تحت القدرت ہے وہ ممکن ہے, جیڑا وہ ممکن ہوندا ہے جی. جی جو محال ہے وہ تحت القدرت نہیں ہے, شریک الباری محال ہے. تو اللہ کی قدرت کے تحت یہ داخل نہیں ہے کہ اللہ اپنے جیسا اللہ بنا دے جی, ہے ہی نہیں سمجھ آئی. چلو آگے چل. قول ماتن کا ولم توجد جیسے عن قول جی. قول ماتن کا ولم توجد جیسے ان کا, قول ماتن کا ولم توجد جیسے ان کا, قولہ مع امکان الغیر کالشمس کالشمس. اچھا جی, فرد پایا گیا ہے, دوسرے کا ایک پایا گیا ہے, دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے کہ ایک پایا گیا ہے دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے. جیسا کہ شمس. ایا جڑا چڑھیا اے نہیں مفہوم کلی, سیارہ چمکنے والا جب نکلے جہان روشن ہو جائے. آ جڑا مفہوم کلی ہے کیڑا؟ سیارہ جب وہ ظاہر ہو تو جہان روشن ہو جائے. آ جڑا مفہوم کلی ہے اس کا ایک کوئی فرد ہے کون؟ آ باہر جڑی روٹی چمکدی پئی ہے جی. دوسرے کا پایا جڑا ممکن ہے کہ نہیں بھئی اللہ کو جو کروڑوں سورج بنایا تحت القدرت نے تو لہذا ہے ایک کوئی لیکن ممکن ہے. ایویں چند بھی. چلو جی, قول ماتن کا مع امکان الغیر جیسے شمس. انہیں پڑھن لگا شمس آخنا جیسے یہ پتر سورج نظر آ رہا ہے, یہ جڑا نظر آ رہا ہے جزئی ہے کلی نہیں ہے گا. یہ مفہوم بنانا ہے کلی کہ ایک سیارہ روشن جب ظاہر ہو تو جہان روشن ہو جائے. یہ جو مفہوم کلی ہے اس کا فرد یہ ہے, ایک جو چمک رہا ہے اور دوسرا ممکن ہے جی. قول ماتن کا مع امکان الغیر جیسے الشمس جیسے الشمس. اگے قولہ او امتناعہ کا مفہوم واجب الوجود. کلی کا ایک فرد پایا گیا ہے, دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے. اس کی مثال واجب الوجود ایسی ذات جس کا ہونا ضروری تے نہ ہونا محال. اے مفہوم کلی ہے کہ ایسی ذات, یہ جو مفہوم کلی ہے اس کا یہ مفہوم کلی کو لفظ فرد بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شریعت سے فرد لفظ بولا کہ فرد بمعنی یکتا. اس کا ایک فرد ہے کون؟ ذات باری تعالیٰ. دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے. کیا کہ جی دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہو جیسے واجب الوجود کا مفہوم. وہ مفہوم مطلب ہے کہ ایسی ذات جس کا ہونا اے مفہوم ہے کندہ واجب الوجود. اے مفہوم کلی ہے, اے اس دا ایک فرد ہے یعنی کون؟ ذات باری تعالیٰ. دوسرے دا پایا جانا ممتنع ہے. قول ماتن کا اب امتناعی جیسے واجب الوجود کا مفہوم جی. قول ماتن کا اب امتناعہ جیسے واجب الوجود کا مفہوم جی. قول ماتن کا اب امتناعہ جیسے واجب الوجود کا مفہوم جی. قولہ مع التناہی کالکواکب السیارۃ. اچھا جی, یا کلی کے افراد کثیر ہیں, کلی کے پھر ہیں وہ متناہی, ہیں وہ ان دی مثال
کوکب سیار، کواکب سیارہ نہیں، کون؟ ستارہ چلنے والا کی اے جڑا مفہوم کلی ہے، ان دے افراد نہیں سات، ان دے قمر تے شمس اتارد زہرہ مریخ زحل مشتری لکھے نا نام، اے نہیں جی یہ جو چلتے ہیں، یہ جو اوے نا رسد گاہ جو ویکھا بھی دو تو سانوی نظر آؤں ٹر دے، کون کہ کون ٹر دے؟ تو کوکب سیار، کواکب سیار ہے نا، موشی کہتا جمع ویسے بولیے، جمع نال مفہوم کلی نہیں تو مفرد ہوں ہے، کوکب سیار، سیارہ نہیں سیار، وہ تو جمع تا سیارہ بنایا جی، ستارہ چلنے والا گردش کرنے والا ستارہ، اے جڑا مفہوم ہے کلی ہے، ان دے افراد سات نے، ان دے افراد خارج وچ پائے گئے نے لیکن متناہی نے کنے نے؟ سات نے۔ قول ماتن کا ماتناہی جیسے کواکب سیارہ یوم کناشیت، مثال للافراد متناہیہ کلی وہ کوکب سیار کی دیکھے کوکب اب جلف کٹ دیو نا، کوکب سیار یار پھر کواکب ٹھوکتا نہیں، کوکب جلف کٹو بچو نہیں نکلیا کٹ دو بارے نہیں آگ تو پرہ ٹور جا کدے آگے بچو، کوکب سیار کی شے اندے غلطیاں بھی ٹھیک کرا کرو کلندری، چلو جی ہر باری یہ کو جانا رہنا میں، اچھا جی یہاں اسلوب کیوں بدلایا؟ آندن اس واسطے کہ دسنا سی بھی افراد چوکھے سارے نے تاں واسطے، سنیوں گل اے شاباش سے اگے چل، باری ایک ہی باری اگے اور نفوس النات کا تو عبارت پڑھنا بس۔ اچھا جی کلی کے افراد پائے گئے کثیر اور متناہی نہیں ہے، غیر متناہی ہے، کلی کے افراد لیکن ان دی مثال معلوم الباری کی، اللہ کا معلوم یہ کلی ہے، اللہ کا ان دے افراد غیر متناہی نے، بے اللہ نو کیڑی کیڑی شے معلوم ہے، ان دا کوئی انت منت کوئی نہیں جی، کیا کہا جی؟ کلی کے افراد کثیر ہیں لیکن غیر متناہی، اس کی مثال ہے اللہ کا معلوم، ایتھے بھی وہ عاشد چھڑ کے آئے ہیں، ایتھے بھی جمع بولی مراد مفرد کلی معلوم الباری، کلی کیے معلومات نہیں صرف دسنے واسطے کہ چوکھے تاں جمع لے آندی، مراد کیے کلی معلوم الباری، ان دے افراد کی نے؟ غیر متناہی نے، سنیں اچھا جی دوجی مثال نفوس ناطقہ کی، نفس ناطقہ کی، نفس ناطقہ حکماء کے مذہب پر، کس پر؟ جو قدم عالم کے قائل ہیں، انہاں دی قبراں تے جا کے لتر ٹھوکو سمجھ آئی جے بھی جہان قدیم ہے کہ حادث ہے کہ جے بھی کھانے چ کونی جے پئی روندے اتھل لین نو بھی ہن جا کے پوچھو کو بڑا سمجھ آئی جے بھی جہان حادث ہے کہ قدیم ہے جی۔ تو یہ نفوس نفس ناطقہ، نفس ناطق، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہ یہ کلی ہے، کون؟ نفس ناطق، نفس اور روح یہ بھی کی ہے کلی ہے لیکن اس کے افراد کثیر ہیں اور کہتے ہیں غیر متناہی ہیں، بھی چونکہ جہان قدیم ہے نعوذ باللہ باندھے نے مقدے ہی نہیں دیے جی، سنیں او لکھے ستے اے دو مذہب نے نہ کفر دے، ایک نے عدم تناسخ دے قائل تے ایک جے تناسخ دے قائل، ایک نے اے دو میں کفر نے، ایک نے کن دے
عدم تناسب دے قائل ہے تناسب ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨ ਅਦਮ ਤਨਾਸੁਖ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੀ ਰੂਹ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੂਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ख़त्म को नहीं होना जहान, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਫੂਸ ਨਾਤਕਾ ਗੈਰ ਮੁਤਨਾਈ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਾਨ ख़त्म, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਗਾ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏ ਨਫਸ ਨਾਤਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਰੂਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੈਰ ਮੁਤਨਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਾਸੁਖ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਫਸ ਨਾਤਕਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਰ ਮੁਤਨਾਈ। ਇੱਕ ਕੁਫਰੀਆ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤਨਾਸੁਖ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਰੂਹਾਂ ਮਖਸੂਸ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਖਰਬ 2 ਅਰਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਬਦਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੂਹ ਅਗਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਅੱਗੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਫਸ ਨਾਤਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? ਮਹਦੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਈ ਰੂਹਾਂ ਮਹਦੂਦ ਨੇ ਤੇ ਬਦਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ रूह ने छड़िया वो मर गया, जिंदे च वड़ी वो जिंदा हो गया। कौल मा तिनका औ अदमे ही जैसे मालूमातुल बारी अज़्ज़ा इस्मुहु, कुल्ली कौन है? और जैसे नफूसे नातका, मुराद नफ्स नातिक हुक्मा के मज़हब पर। जी मंतक जो मिसाल नहीं देनी चाहिए, मैं कह रहा कि नहीं देनी चाहिए, सारे मंतकी दलाइल देनी चाहिए, मैं कला कमांगा नहीं देनी चाहिए। है कुफर इनू नाल जोड़ के फ़ायदा की इसका, गल ख़त्म यार। भाई अल्लाह मालूमुल बारी कुल्ली है जिसके में अफराद कसीर हैं और गैर मुतन, गल ख़त्म हो गई बस यार। जैसे मालूमातुल बारी अज़्ज़ा इस्मुहु और जैसे नफ्स नातका हुक्मा के मज़हब है। शाबाश। इस्लाम दे विच मालूम कुल्ली के अफराद पाए गए और मुतनाही हैं। इसकी मिसाल है मालूमुर रसूल की, ये कुल्ली है, मफहूम केड़ा कुल्ली है। तो हर नबी के पास जो इल्म है वही है जो अल्लाह ने दिया है, तो वो मुतनाही है, गैर मुतनाही नहीं है। तो मालूमुर रसूल ये कुल्ली है, इसके अफराद मुतनाही हैं। वो हर एक को अल्लाह ने जितना इल्म दिया उतना है जी, समझे ही। तो आ विच मिसाल नहीं देनी चाहिए, मैं कह रहा नहीं देनी चाहिए, बस गल ख़त्म जी। कि कुफर है ये उन किसी पकवाया तो इतना लिखा है कि ये अकीदा मत पकाएं, ये कुफर है। आशिद लिखे सिर्फ ये लिखा है भी 2 मज़हब के तनासुख के कायल है, कदम तनासुख के, समझा जी। मैं पढ़न लग गया नहीं सुनिया है लफ्ज़ कि ये कुफर है, इसको मत पकाएं, तो इन नहीं कर रहा। इन्हां मिसालां नूं पढ़ाउण लग्या नाल समझाईदा पुत्तर ये कुफर है, खबरदार दिमाग दे नेड़े जाने जी है जी। मैं ऐलान कर रहा, मैं कहना जा कबरां दे पुछो लित्र मार के सुनाओ पुत्र, अफलातून हुण सुना समझ आई जहान कदीम है कि हादस खाने च पई कि कोनी अजे जी। अगे जी अल कुल्लियानी इन तफारका कुल्लियन फमुतबायिनानी वइल्ला फइन तसादका कुल्लियन मिनल जानिबैनि फमुतसावियान वाह व नकीदाहुमा कज़ालिका ओ मिन जानिबिन फअअम्मु व अखस्सु ओ मिन जानिबिन वाहिदिन यार के ओ मिन जानिबिन वाहिदिन कोनी का वाहिदिन होना चाहिए जानिबिन वाहिदिन फअअम्मु व अखस्सु मुतलकन व नकीदाहुमा बिल अक्स वइल्ला फमिन वजहिन व बैना नकीदैहिमा तबायुनुन जुज़ईयुन कल मुतबायिनैन। चलो जी तवज्जो जी उलमाए कराम, मफहूम 2 किस्म है, कुल्ली और जुज़ी। मफहूम 2 किस्म है, कुल्ली और जुज़ी। कुल्ली और जुज़ी। कुल्ली वो होती है जिसके अफराद होते हैं, जिसके अफराद होते हैं। इस फसल में अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमा हर 2 कुल्लियों के दरमियान जो निस्बत हो सकती है वो बयान करते हैं
اس فصل میں علامہ غزالی علیہ رحمہ ہر دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہو سکتی ہے وہ بیان کرتے ہیں. ہر دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہو سکتی ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو پہلے متن ویکھو تو پھر شرح پڑھ دیں. توجہ کریں. علامہ فرماتے ہیں دو کلیاں کی دو کلیاں تو پہیاں ہوں سانوں کی یہ دو کلیاں اگر دونوں کلی طور پر جدا ہیں تو یہ دونوں کلیاں متباینان ہیں. جی علامہ فرماتے ہیں دو کلیاں اگر دونوں کلیاں کلی طور پر متفارق ہیں جدا ہیں تو یہ دو کلیاں متباینان ہیں. ایک بار پھر آخ دیں. علامہ فرماتے ہیں دو کلیاں اگر کلی طور پر جدا ہیں تو یہ متباینان ہیں. یہ دونوں کلیاں کیا ہیں؟ ان کے درمیان نسبت تباین کی ہے تو یہ کلیاں متباینان ہیں. فصل کلیان اگر متفارق ہیں کلی طور پر پس متباینان ہیں. جی کلیان اگر متفارق ہیں کلی طور پر پس متباینان ہیں. انہاں دی نکیزاں وچ کی نسبت ہوے گی وہ آخر تے آوے گی. وَإِلَّا وگرنہ وہ دو کلیاں اگر ان میں تصادق کلی ہے جانبین سے اگر ان سے ہر ایک کلی دوسرے کے سارے فردوں پر سچی آتی ہے تو یہ دو کلیاں متساویان ہیں. ان کے درمیان رشتے کا نام تساوی ہے. جی اور اگر کلیان اگر ان میں تصادق کلی ہے پیچھے سی تفارق کلی ہن کیے تصادق کلی ہے جانبین سے تو یہ کلیاں متساویان ہیں اور درمیان میں جو نسبت ہے اور تساوی نسبت تساوی ہے. یہ جو دو کلیاں جن میں نسبت تساوی کی ہوتی ہے ان کی نکیزیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں. ان کی نکیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. نکیزوں میں بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے. کیا کہ جی یہ جو دو کلیاں ہیں جو متساویان ہیں ان دونوں کی نکیزیں بھی متساویان ہوتی ہیں. ان کی درمیان بھی نسبت تساوی ہوتی ہے. وگرنہ پس اگر بس اگر سچی آتی ہیں دونوں کلی طور پر جانبین سے دونوں کلی طور پر جانبین سے پس کلیان کیا ہیں متساویان ہیں متساویان ہیں اور نکیزیں متساویان کی اسی طرح ہیں. اور نتیجے متساویان اسی طرح. متباینان کی نکیزیں کیا ہیں وہ آخر میں آ رہے ہیں. ہاں جی کیا کہ جی پس اگر سچی آتی ہیں کلی طور پر جانبین سے پس یہ کلیاں متساویان ہیں اور نتیجے ان دونوں کی اسی طرح ہیں. جی او بات پڑھی ہے نا. یا دونوں کلیوں میں ایک طرف سے تصادق کلی ہے دوسری طرف سے تصادق کلی نہیں ہے. یا دونوں کلیوں میں ایک طرف سے تصادق کلی ہے دوسری طرف سے تصادق کلی نہیں. جدھر سے تصادق کلی ہے یہ کلی عام مطلق جدھر سے تصادق کلی نہیں وہ کلی خاص مطلق ہے. جی یا دو کلیاں ایک کلی کی طرف سے تصادق کلی ہے اور ایک کی طرف سے تصادق کلی نہیں ہے. جس کی طرف سے تصادق کلی ہے یہ کلی عام مطلق ہے اور جس کی طرف سے تصادق کلی نہیں ہے وہ کلی اخص مطلق ہے. تو نسبت کا نام ہے عموم خصوص مطلق. کیا نام ہے؟ نسبت عموم خصوص مطلق. تو کلی عام مطلق تے خاص مطلق. جدھر سے تصادق کلی ہے یہ جدھر سے تصادق کلی نہیں وہ. ان کی جو نکیزیں ہیں ان میں بھی نسبت عموم خصوص مطلق کی لیکن بالعکس ان کی نکیزوں کے درمیان بھی نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے لیکن بالعکس عام مطلق کی نکیز خاص مطلق کی نکیز مثالہ ہوندیاں پہ یار استاد جی مثالاں دے تھلے چلا پھر واجہ پڑھنا جی. ہاں جی کیا کیا جی ان دونوں کی جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تھک پے ہو مطلق کی ہوتی ہے جی. ان دونوں کلیوں کی نکیز بھی نکیزیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں لیکن عکس کے ساتھ. خاص مطلق کی نکیز عام مطلق اور عام مطلق کی نکیز اخص مطلق.
یا تصادق کلی ہوگا ایک جانب سے، تصادق کلی ہوگا ایک جانب سے، پس عام و خاص مطلقاً ہیں، پس عام و خاص مطلقاً، وہ کلیاں دو میں، اور نقیزیں ان دونوں کی بالعکس ہیں۔ بالعکس، جی یا تصادق کلی ہوگا ایک جانب سے، پس عام اور اخص مطلق ہیں، اور نقیزیں ان دونوں کی بالعکس ہیں۔ اچھا جی، وَإِلَّا دونوں جانبوں سے تصادق ہے، تصادق کلی کسی جانب سے نہیں، دونوں جانبوں سے، یعنی یہ کلی اس کے افراد پر سچی آتی ہے، یہ کلی اور جیڑیاں بھی دو چوک چ کھڑیاں کیتیاں جے دوواں پاسوں صدق ہے، لیکن کلی کسی جانب سے نہیں ہے، کلی تو پھر ہر ایک کلی دوسری کی نظر سے عام مطلق بھی ہے، خاص مطلق بھی ہے، ہر ایک کلی دوسری کلی کی نظر سے عام مطلق بھی ہے اور خاص مطلق بھی ہے۔ اور درمیان والی نسبت عموم خصوص من وجہن ہے۔ جی دو کلیوں کے درمیان تصادق تو ہے، لیکن تصادق کلی کسی طرف نہیں ہے، تو یہ ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہے، من وجہن یہ ہر ایک دوسرے کے لیے نسبت عام مطلق بھی ہے اور خاص، ہر کلی عام مطلق بھی ہے، خاص مطلق بھی ہے، ہر کلی دوسری کلی چونکہ ہر ایک دوجے تو علیحدہ پائی جاندی ہے تے عام مطلق ہوگی، ہر ایک دوجے دے نال پائی جاندی ہے، خاص مطلق ہوگی۔ یہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہن کی ہوتی ہے، ان کی نقیزوں کے درمیان نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے، ان کی نتیجوں کے درمیان نسبت تباین اور تباین جزی کی ہوندی ہے، شرح پڑھا گے نا، جیسا کہ وہ دو کلیاں جن میں تباین کلی ہے ان کی نقیزوں میں بھی نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے، ان کی نقیزوں میں بھی نسبت کیا کہ جی جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہوتی ہے، ان کی نقیزوں کے درمیان نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے، جیسا کہ وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت تباین کی ہے ان کی نقیزوں کے درمیان نسبت تباین جزی ہوتی ہے، تباین جزی کی، وگرنہ پس من وجہن، یعنی تصادق تو ہے لیکن کسی بھی جانب سے تصادق کلی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ من وجہن، اور ان دونوں کی نقیزوں کے درمیان تباین جزی ہے، اور شے کے رفع کو شے کی نقیز کہتے ہیں یار، انسان کی نقیز، لا انسان کی نقیز، لا انسان کی نقیز ہے لا انسان، تو نفی اس بات ہوں اس واسطے انسان آکھی دے جی۔ اور ان دونوں کی نقیزوں کے درمیان تباین جزی ہے، جیسا کہ متباینین، یعنی ان کی نقیزوں کے درمیان بھی، ہاں جی شابہ جی، وگرنہ پس من وجہن ہے، اور ان دونوں کی نقیزوں کے درمیان نسبت تباین جزی ہے، جیسا کہ متباینین۔